بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اور شاعری میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش تھی کہ وہ اپنا نور بصیرت آئندہ نسلوں کو منتقل کریں۔ تحریر حسنین عباس۔ علامہ اقبال کی شاعری کا مرکز و محور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انہوں نے نہ صرف عشق رسول کا درس دیا بلکہ آپ خود بھی سچے اور پکے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ انہوں نے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت اپنے والدین سے حاصل کی۔ علامہ اقبال رموز بجنودی میں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کوئی سائل بھیک مانگتا ہوا ان کے گھر کے دروازے پر آ کھڑا ہوا، اور باوجود کہ اسے کئی بار جانے کے لیے کہا گیا، وہ اریل فقیر ٹلنے کا نام نہ لیتا تھا۔ اقبال ابھی انفان شباب میں تھے، اس کے بار بار صدا لگانے پر انہیں طیش آ گیا، جس کی وجہ سے جو کچھ اس کی جھولی میں تھا زمین پر گر کر منتشر ہو گیا۔ والد ان کی اس حرکت پر بے حد آزردہ ہوئے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا، قیامت کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد غازیان اسلام، حکماء، شہداء، زہاد، صوفیاء، علماء اور آسیان شرمسار جمع ہوں گے تو اس مجمع میں اس مظلوم گدا کی فریاد ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک کو اپنی طرف مرتکز کر لے گی، اور ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھیں گے کہ تیرے سپرد ایک مسلم نوجوان کیا گیا تھا تاکہ تو اس کی تربیت ہمارے وضع کردہ اصولوں کے مطابق کرے، لیکن یہ آسان کام بھی تجھ سے نہ ہو سکا کہ اس خاک کے تودے کو انسان بنا دیتا، تو تب میں اپنے آقا و مولا کو کیا جواب دوں گا؟ اتنا ظلم نہ کر، اور خدارا میرے مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجھے یوں ذلیل نہ کر۔ تو چمن محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کلی ہے، اس لیے اس چمن کی نسیم سے پھول بن کر کھل، اور اسی چمن کی بہار سے رنگ و بو پکڑ، تاکہ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی خوشبو سے آ سکیں۔ علامہ اقبال عملی زندگی میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور احکام رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا رہے اور حرام کو ہمیشہ ترک کرتے۔ ایک دفعہ ان کو درد گردہ کی شدید تکلیف ہو گئی۔ ڈاکٹروں نے نامعلوم کس بنا پر کھانے کے بعد برانڈی کا ایک پیگ بطور دوا تجویز کیا، لیکن حضرت علامہ نے اس سے صاف انکار کر دیا اور فرمایا، کیا میں یورپ کے دوران بھی جس چیز کو میں نے کبھی منہ نہ لگایا اب اس معمولی سی تکلیف کے لیے کیسے استعمال کر سکتا ہوں؟ اور میں تو موت سے بچنے کے لیے بھی کسی حرام چیز کا سہارا لینے کا روادار نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد وہ کافی عرصے تک درد گردہ کی شدید تکلیف برداشت کرتے رہے، لیکن کبھی بھی برانڈی کے پیگ کا نسخہ استعمال کرنے کا خیال تک نہ آیا۔ آخر حکیم نابینا کے علاج سے گردوں کی پتلی پیشاب کے ساتھ تھوڑی تھوڑی کر کے خارج ہو گئی۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا دیرینہ خادم علی بخش بیان کرتا ہے، ایک دفعہ ایک غیر مسلم علامہ صاحب سے ملنے آیا اور میں نے اسے علامہ صاحب کے پاس پہنچا دیا، کیونکہ ان کے پاس ہر قسم اور ہر مذہب کے لوگ آتے تھے، کسی کو روک ٹوک نہ تھی۔ بیٹھتے ہی اس غیر مسلم نے ایک گلاس مانگا، میں نے اس کے ارادے سے ناواقفیت کی بنا پر گلاس لا کر دے دیا۔ اس شخص نے ایک دم اپنے کوٹ کی اندرونی جیب سے بوتل نکالی اور گلاس میں شراب انڈیل کر گٹا گٹ چڑھا گیا۔ یہ دیکھ کر علامہ صاحب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور مجھے گرج دار آواز میں ڈانٹا، علی بخش، تم نے اس کم بخت کو گلاس کیوں دیا، اور جب یہ شراب پینے لگا تھا تو اسے منع کیوں نہیں کیا؟ اب یہ گلاس باہر پھینکو اور اس بدتمیز کو یہاں سے نکال دو۔ میں نے خاموشی سے ان کے احکامات پر عمل کیا، لیکن باقی سارا دن ان کی طبیعت
مقدر رہی اور اس روز پہلی دفعہ مجھے 2-3 بار جھڑکیاں سننی پڑیں۔ یہ واقعہ اس حقیقت کا بین ثبوت ہے کہ خود شراب پینا تو درکنار، علامہ صاحب کسی دوسرے کو بھی اپنے سامنے پینے کی اجازت نہیں دیتے تھے، یعنی دوسرے الفاظ میں وہ شراب سے انتہائی درجے کی نفرت کرتے تھے۔ علامہ اقبال کی طبیعت میں اس قدر سوز و گداز تھا اور آپ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس قدر سرشار تھے کہ جب کبھی حضور علیہ السلام کا ذکر خیر ہوتا بے تاب ہو جاتے اور دیر تک روتے رہتے۔ اگر کسی وقت آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے کسی عنوان پر گفتگو فرمانے لگتے تو ایسی عام فہم سیر حاصل اور شگفتہ بحث کرتے کہ ہر موافق و مخالف گرویدہ ہو جاتا تھا۔ اگر آپ کے سامنے کوئی مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا تو آپ کو بہت تکلیف ہوتی تھی۔ ایک بار کسی نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ گستاخانہ الفاظ استعمال کیے تو آپ بے حد برہم ہوئے اور فوراً اس کو محفل سے نکلوا دیا۔ جناب فقیر سید وحید الدین صاحب روزگار فقیر میں لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر محمد اقبال مرحوم کی سیرت اور زندگی کا سب سے زیادہ ممتاز، محبوب اور قابل قدر جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہیں جو والہانہ عقیدت تھی، اس کا اظہار ان کی چشم نمناک اور دیدہ تر سے ہوتا تھا کہ جہاں کسی نے ان کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا، ان پر جذبات کی شدت اور رقت طاری ہو گئی اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو رواں ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتے ہی اور ان کا ذکر چھڑتے ہی اقبال بے قابو ہو جاتے تھے۔ اقبال کی شاعری کا خلاصہ جوہر اور لباب عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کی صحبتوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مناظر دیکھے ہیں، ان کا لفظوں میں اظہار بہت مشکل ہے۔ علامہ اقبال نے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار اپنے اشعار میں بہت سے مقامات پر کیا ہے۔ اپنی اردو شاعری میں انہوں نے خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو متعدد اسماء سے یاد کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کیا ہے۔ محمد احمد مصطفیٰ دانائے سبل ختم الرسول مولائے کل قرآن فرقان یاسین طٰہٰ رسول عربی نبی مرسل شہ یثرب مولائے یثرب رحمت للعالمین رسول عربی رسول ہاشمی خدا کا رسول امی رسول مختار نبی عفت حضور رسالت مآب حضور سرور عالم صاحب مازاغ صاحب یثرب مدفون یثرب میر عرب بدر و حنین کے سردار رفعت شان رفعنا لک ذکرک اور بہت سے اسماء مبارک پر مشتمل اشعار زبان زد عام ہیں۔ ان اسماء اور القاب مبارک کے استعمال سے جہاں علامہ اقبال کی شاعری کے حسن میں اضافہ ہوا ہے، وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علامہ اقبال کی عقیدت و محبت کا اندازہ بھی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علامہ اقبال نے جن اشعار میں استعمال کیا، ان میں سے چند اشعار بطور مثال پیش کیے جا رہے ہیں۔ اس راز کو اب فاش کر اے روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آیات الہی کا نگہباں کدھر جائے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اجالا کر دے۔ دیں مسلک زندگی کی تقویم، دیں سر محمد صلی اللہ علیہ وسلم و ابراہیم۔ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بدن سے نکال دو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیرا، جبریل بھی، قرآن بھی تیرا، مگر یہ حرف شیریں ترجمہ تیرا ہے یا میرا؟ نہیں وجود حدود ثغور سے اس کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربی سے ہے عالم عربی۔
قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہیں پاس نہیں۔ علامہ اقبال کا یہ شعر تو آج ہر کسی نے سن رکھا ہے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اسم مبارک احمد ہے۔ علامہ اقبال نے اس اسم کے ساتھ ملت کا لفظ جوڑ کر استعمال کیا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں، عشق کا دل بھی وہی، حسن کا جادو بھی وہی، امت احمد مرسل صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی، تو بھی وہی، کسی یک جائی سے اب عہد غلامی کر لو، ملت احمد مرسل صلی اللہ علیہ وسلم کو مقامی کر لو۔ دین کے تمام کے لیے اس میں مبارک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو علامہ اقبال نے استعمال کیا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، اگر قبول کرے دین مصطفیٰ انگریز، سیاہ روز مسلمان رہے گا پھر بھی غلام، بمصطفیٰ برساں خویش راہ کے دیں ہمیں اوست، اگر بے اوت نر سیدھی تمام بول لبی است۔ عشق کے بیان میں بھی علامہ اقبال اس میں مصطفیٰ کو ہی استعمال کرتے ہیں۔ تازہ میرے ضمیر میں مارکا کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بو لہب، عشق دم جبریل عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول عشق خدا کا کلام۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر علامہ اقبال نے درج ذیل اشعار میں شہادت دی ہے۔ وہ دانائی سبل ختم الرسول مولائے کل جس نے، وہ بار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، اس نئی آگ کا اقوام کہن ایندھن ہے، ملت ختم الرسول شعلہ بے پیرہن ہے۔ ان اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علامہ اقبال نے کچھ اور اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے اشعار میں جا بجا استعمال کیے ہیں، چند انصار پیش خدمت ہیں۔ نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، کرم اے شاہ عرب و عجم کے کھڑے ہیں منتظر کرم، وہ گدا کہ تو نے عطا کیا ہے جنہیں دماغ سکندری۔ تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ امت مسلمہ نے جب تک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رشتہ الفت و محبت استوار رکھا، اوج سریہ ان کا مقدر رہا۔ جیسے ہی دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے گیا، امت مسلمہ زوار کا شکار ہو گئی۔ ذات رسالت میں آپ کی ناموس پر ہونے والے حملوں کا جواب فقط اسی صورت میں ممکن ہے کہ امت مسلمہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق عشق محبت سے بحال کرے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے لیے اس کے والدین، اس کی اولاد اور خود اس کی اپنی جان سے زیادہ اس کا محبوب نہ بن جاؤں۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری، تقریروں اور تحریروں میں اسی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دلوں میں بیدار کرنے کی کوشش کی ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ علامہ اقبال کے پیغام کو عام کیا جائے اور آئندہ آنے والی نسلوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع روشن کریں۔ صرف یہی وہ واحد راستہ ہے جس سے امت مرحومہ اپنا کھویا ہوا وقار دوبارہ بحال کر سکتی ہے۔ علامہ اقبال کی خواہش یہ تھی کہ وہ اپنا نور بصیرت آئندہ آنے والی نسلوں میں منتقل کر دے۔ خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔